السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں اس کی جو فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سارا قرآن کریم ایک ہی بار شب قدر میں اس ذکر سے نازل کیا گیا جو رب العزت کے پاس ہے، اور اسے آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر بندوں کے کلام اور ان کے اعمال کے جواب میں جبرائیل امین علیہ السلام اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرا میں نازل ہونا شروع ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے پہلے لوگوں کے اعمال دکھائے گئے، یا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل کے لحاظ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمروں کے سبب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل بن عجوز اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس پر انتہائی متعجب ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے 80 برس تک ان لوگوں کی عبادت کرنے پر انتہائی تعجب کیا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اور افضل شے نازل فرما دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیات مبارکہ پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ اس سے بھی افضل ہے جس پر آپ نے اور آپ کی امت نے اظہار تعجب کیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہو۔ حضرت ابن عباس سے یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے۔ تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں یقیناً جانتا ہوں اور میرا غالب گمان ہے کہ یہ وہی رات ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا، 7ویں رات جو آخری عشرہ سے باقی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے یہ کہاں سے جانا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، 7 زمینیں اور 7 دن تخلیق فرمائے۔ بے شک زمانہ 7 میں گردش کرتا ہے، انسان 7 سے ہی پیدا ہوا ہے اور 7 سے کھاتا ہے اور 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف 7 چکر ہیں اور رمی جمار بھی 7 کنکریوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی چیزوں کو ذکر کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا، بالیقین تم نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے جسے ہم نے نہیں سمجھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی گئی ہے جس سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ہمراہ نزول فرماتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اور جب ان کی عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملائکہ پر اظہار فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، کسی مزدور کی اجرت اور اس کے عمل کی جزا کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی اجرت ادا
کر دی جائے تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے بندوں نے اور کنیزوں نے وہ فریضہ پورا کر دیا ہے جو میری طرف سے ان پر لازم تھا، اور پھر وہ رو رو کر میری بارگاہ سے دعا مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ میری عزت اور جلال، میرے فضل و کرم اور میری رفعت و بلند مکانی کی قسم ہے، میں ضرور بضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو وہ فرماتا ہے تم واپس لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ بس وہ واپس لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ قول بیان ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تلاش میں جمعرات کے دن صبح سویرے نکلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، جمعرات کے دن کی صبح میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم الخمیس۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ عمران کی آخری آیات، سورۃ القدر اور الکتاب یعنی فاتح شریف پڑھ لے، کیونکہ ان میں دنیا اور آخرت کی تمام حوائج کی تکمیل ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔